السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے آفٹرنون نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کی مال برداری کی سرگرمیوں سے جاریہ مالیاتی سال اس زون کو ریکارڈ 10,000 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ یہ کام صرف 9 مہینے اور 16 دن میں مکمل ہوا، جو اس زون کے آغاز سے اب تک کا سب سے تیز کام ہے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے پریس ریلیز میں یہ بات بتائی گئی کہ قبل ازیں مال برداری سے آمدنی 10,000 کروڑ روپے 9 مارچ 2019 میں ہوئی تھی۔ مال برداری کا شعبہ مسلسل بہتر مظاہرہ کر رہا اور حال ہی میں چند دن پہلے ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے 100 ملین ٹن کی لوڈنگ کے نشانے کی تکمیل کی ہے۔ مال برداری کا رجحانات پر امید طریقے سے جاری ہے اور ساؤتھ سینٹرل ریلوے کی ٹیم جاریہ مالیاتی سال کے آخر تک مال برداری میں اونچائی چھونے کی کوشش کے لیے سخت جدوجہد کر رہی۔ مصیبت زدہ خواتین کے لیے مددگار اور انہیں حوصلہ فراہم کرنے والے بھروسہ سینٹرز کو اب ریاست بھر میں توسیع دی جا رہی۔ ریاست تلنگانہ کے ہر ضلع میں بھروسہ سینٹر کو قائم کرنے کے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا۔ جاریہ سال اس مشن کی تکمیل کے لیے محکمہ بہبود خواتین و اطفال کی جانب سے 15 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ تلنگانہ میں بھروسہ سینٹرز فی الحال 12 اضلاع میں زیر تعمیر ہیں اور ان بھروسہ سینٹرز کو ہر ضلع میں تعمیر کرنے کے اقدامات کیے جا رہے۔ مصیبت زدہ خواتین و لڑکیوں، شادی خواتین کے لیے بھروسہ سینٹرز امید کی کرن ہے۔ مایوسی اور بے بسی کا شکار خواتین کو ان سینٹر سے زندگی بسر کرنے کا حوصلہ اور اس بات کا بھروسہ دلایا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے طرح کے مراکز کی ملک بھر میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ گھریلو تشدد، چھیڑ چھاڑ، جنسی ہراسانی، اذیت رسانی جیسے مسائل کا شکار کے ان مراکز سے رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں راحت فراہم کی جا رہی۔ اور ریاست کی اکثر خواتین جو ظلم و زیادتی، جبر و ہراسانی اور اذیت رسانی کا شکار ہیں، وہ کہتی ہیں کہ انہیں بھروسہ ہے۔ بھروسہ سینٹرز پر۔ بھروسہ سینٹر سے قبل ریاست میں خواتین کو صرف خواتین پولیس اسٹیشنوں پر ہی انحصار کرنا پڑتا تھا اور اگر کیس بھی درج ہوتا تو پھر بھی قانونی مسائل کو خود شکایت گزار ہی کو برداشت کرنا پڑتا تھا اور یہ اقدامات متاثرین کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا سبب بن رہے تھے۔ GHMC گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن شہر کے مختلف علاقوں میں 29 ماڈل کوریڈورز تعمیر کرے گا۔ حیدرآباد میں مستقبل کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انفراسٹرکچر سہولتوں میں بہتری کے لیے حکومت نے منصوبہ بنایا ہے۔ شہر میں 29 ماڈل کوریڈورز جملہ 21.53 کلومیٹر کا احاطہ کریں گے۔ مثالی راہداریوں کی ترقی پر 56 کروڑ 82 لاکھ روپے کا خرچ آئے گا۔ مثالی راہداری کے تحت اہم سڑکوں پر سائیکلوں اور پیدل راہگیروں کے علاوہ پارکنگ اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے گنجائش فراہم کی جائے گی۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے سرسبز و شادابی کو یقینی بنانے شجرکاری کی جائے گی۔ 75 فٹ اور 200 فٹ کی سڑکوں کے لیے علیحدہ ترقیاتی منصوبوں کے قطعیت دی جا رہی۔ مثالی راہداریوں پر بارش کے پانی کی فی الفور نکاسی کے انتظامات کیے جائیں گے۔ جن علاقوں میں ماڈل کوریڈورز کا منصوبہ ہے ان میں حبشی گڑا چوراہا تا موسا برج، ناگول برج تا LB نگر چوراہا، LB نگر چوراہا تا ناگول، چندرائن گٹا فلائی اوور تا مغل کالونی، مغل انجینئرنگ کالج تا درگا نگر جنکشن، درگا نگر جنکشن تا آرام گڑھ، سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل تا ریتی بولی جنکشن تا نالن نگر جنکشن، مورائن بیکری تا میشا میڈیکل نالن نگر، میشا میڈیکل تا ٹولی چوکی ٹریفک پولیس اسٹیشن، ٹولی چوکی ٹریفک پولیس اسٹیشن تا میگھنا ہازری، ٹولی چوکی بندھن فنکشن ہال تا SLN آٹو موبائل، ٹولی چوکی SM جونیئر کالج تا شیو ٹیمپل، ٹولی چوکی فلائی اوور تا سوریہ نگر جنکشن، بایو ڈائیورسٹی جنکشن تا لیدر انسٹیٹیوٹ اور IT ہائٹس تا خواجہ گڑا جنکشن شامل ہیں۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے۔ RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ X روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔
बिहार के हाजीपुर में 3 डाकुओं ने बैंक लूटने की कोशिश की, ताहम उस वक्त वहां तैनात 2 खातून कांस्टेबलों ने दिलेरी से डाकुओं से मुकाबला किया और उन्हें भगा दिया। इस वाक़े की तफसीलात कुछ इस तरह हैं। जूही कुमारी और शांति कुमारी सेंदोरी चौक हाजीपुर में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में काम करती हैं। 3 अफराद बैंक में दाखिल हुए। खातून कांस्टेबल ने उन अफराद से पासबुक दिखाने को कहा। उस वक्त एक शख्स ने जेब से पिस्तौल निकालकर धमकी देने की कोशिश की, जिस पर जूही और शांति 2 कांस्टेबल्स ने उन लोगों से हाथापाई की और किसी तरह डाकुओं का मुकाबला करते हुए उन्हें बैंक से मार भगाया। जूही ने कहा है कि जब उसने पासबुक दिखाने को कहा तो उन लोगों में एक ने उसे बंदूक दिखाई, लेकिन जूही ने कहा कि वो उन लोगों को बैंक लूटने और हथियार लेने से रोकने में कामयाब रही। कांस्टेबल की डाकुओं से लड़ाई का वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जेसिंड्रा ऑर्डर्न ने न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हुक्मरान लेबर पार्टी के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा है कि लेबर पार्टी के अगले लीडर का इंतखाब 22 जनवरी को होगा। आम इंतखाबात 14 अक्टूबर 2023 को होंगे। ऑर्डर्न ने इस यकीन का इजहार किया कि लेबर पार्टी इस इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। जेसिंड्रा ऑर्डर्न 2017 में पहली बार न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म बनी। उस वक्त उन्होंने दीगर जमातों की तायद के साथ हुकूमत बनाई थी। इसके बाद नवंबर 2020 में होने वाले इंतखाबात में लेबर पार्टी ने कम निशस्तें हासिल की। इस पार्टी ने 49% वोटों के साथ 120 में से सिर्फ 64 सीटों पर कामयाबी हासिल की। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस पर काबू पाने में नाकामी और माशी सुस्त रवि जैसे अवामिल की वजह से जेसिंड्रा ऑर्डर्न पर लोगों का एतमाद कम हुआ है, जिसके नतीजे में हालिया इंतखाबात में लेबर पार्टी को शिकस्त हुई थी। पार्टी के नाक़िस मुजाहरे की जिम्मेदारी कबूल करते हुए जेसिंड्रा ऑर्डर्न ने वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से इस्तीफा दिया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్
దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। इसी के साथ केबीएन न्यूज़ के आफ्टरनून न्यूज़ इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।